میں نیکی دعوت کی دھوم مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے میں پیدا کیے گئے۔ اللہ کا یہ ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان والوں میں پیدا فرمایا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل نے ہمیں ایک ایسا نایاب تحفہ دیا ہے کہ جس کا نام نماز ہے، اور یہ نماز ہر عاقل و بالغ عورت مرد پر، بوڑھے نوجوان پر 5 وقت کی فرض ہے، لیکن افسوس آج ہم اس کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں۔ آج ہمارا جو معاشرہ ہے، اکثریت جو ہے ہمارے معاشرے میں جو ہے نماز کو ترک کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ اپنے کام میں ایسا مصروف و مشغول رہتی ہے کہ نماز کو ترک کر دیتی ہے صرف کام کی وجہ سے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، نماز جو ہے یہ دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز قائم نہ کی اس نے اپنے دین کو ڈھا دیا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، نماز یعنی جو ہے دین کا ایک ایسا حصہ ہے جیسے ہمارے جسم پر سر ہے۔ اگر سر دھڑ سے الگ کر دیا جائے تو پیارے اسلامی بھائیوں جسم کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے نماز ہمارے لیے کتنی اہم ہے، دین کے اندر جو نماز کی کتنی اہمیت ہے، پیارے اسلامی بھائیوں ہم سبھی جانتے ہیں۔ تو نماز ہمیں قائم کرنی چاہیے۔ نماز اگر ہم قائم کریں گے تو دنیا میں بے شمار جو ہے مذہب کے ماننے والے ہیں۔ یہی ایک عمل ایسا ہے جو مسلمانوں کا فرق بتاتی ہے۔ اگر ہم نماز قائم کرتے ہیں تو تمام مذہب والوں سے، ماننے والوں سے ہم علیحدہ نظر آتے ہیں۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں 5 وقت کی نماز لازم فرض ہے تو ہمیں ادا کرنی چاہیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، نماز اگر ہم نہیں پڑھتے ہیں تو ہمیں تمام طرح کی پریشانیاں سامنے آتی ہیں۔ آج جو ہم تمام طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں وہ وجہ کوئی اور نہیں، وجہ ہم خود ہیں، کیونکہ ہم اللہ کی بندگی نہیں کرتے، اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں مصیبت پریشانیاں نہیں آئیں گی تو کیا آئیں گی؟ جیسے کہ ہر نماز کا ایک ادا کرنے پر ہمیں اس کا فائدہ ہے اور نہ ادا کرنے پر نقصان ہے۔ جیسے کہ فجر کی نماز، جس نے یعنی فجر کی نماز ترک کی، اس کے چہرے سے نور ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جس نے نماز یعنی فجر نہ ادا کی، اس کے چہرے سے نور ہٹا لیا جاتا ہے، اس کے چہرے سے چمک دمک ہٹ جاتی ہے اور اس کے چہرے سے خوبصورتی چلی جاتی ہے۔ آج اسی خوبصورتی کو بنانے کے لیے، اپنے چہرے کو بہترین بنانے کے لیے، چمک دمک کرنے کے لیے، پیارے اسلامی بھائیوں نہ جانے کیسے کیسے برانڈ کا ہم کریم استعمال کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے چہرے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ایک ایسی برانڈ جو فجر کی نماز ہے، اگر ہم اس کو ترک نہ کریں، اس کو ہم اپنے عمل میں لے آئیں، یہ عہد کر لیں کہ ہم فجر کی نماز نہیں چھوڑیں گے، تو پیارے اسلامی بھائیوں کیا نورانی چہرہ ہوگا وہ فجر نماز پڑھنے والے شخص کا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، تو فجر کی نماز ہم آج سے نہیں ترک کریں گے۔ اسی طرح سے ظہر کی نماز ہے، جس نے ظہر کی نماز ترک کی اس کی روزی سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، آج بے شمار لاتعداد لوگ ایسے ہمارے اسلامی بھائی ہیں، اسلام کے ماننے والے، جو روزی کے لیے پریشان ہیں، تنگ دستی کے لیے جو ہے کہتے رہتے ہیں ایک دوسرے سے کہ ہم بڑے تنگ ہیں، ہماری بڑی پریشانیاں ہیں، طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ظہر کی نماز پڑھیں اور اپنی روزی میں برکت پیدا کریں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم آج سے یہ بات کا عہد کرتے ہیں، اس بات کی عہد کرتے ہیں کہ ہم ظہر کی نماز نہیں ترک کریں گے اور ہمارے روزی میں اللہ برکت عطا فرمائے، خوب دعا کریں گے رو کر کے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح سے جس نے عصر کی نماز
ترک کی اس کے جسم سے طاقت ختم کر دی جاتی ہے۔ بے شمار ایسے اسلامی بھائی ہیں جو عصر کے وقت میں اپنے کام میں مشغول رہتے ہیں، اور عصر کا وقت جو ہوتا ہے پیارے اسلامی بھائیوں یہ بڑا مصروفیت کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت میں ہمیں زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اور بیچ کی نماز کا جو ہے خیال رکھنے کا اور پڑھنے کی زیادہ تاکید آئی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ عصر کی نماز پڑھیں اور اپنے جسم میں جو ہے قوت پیدا کریں۔ عصر کی نماز سے جسم میں قوت طاقت پیدا ہوتی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اسی طرح سے مغرب کی نماز ہے، جس نے مغرب کی نماز ترک کی اس کو اولاد سے کوئی خوشی حاصل نہیں ہوگی۔ آج بہت سے ایسے والدین ہیں، ماں باپ ہیں، جو مولوی مولانا کے پاس میں جاتے ہیں تعویذ کے لیے کہ ہمارا بچہ کہنا نہیں مانتا، وہ ہمیں جواب دیتا ہے، وہ تو جو ہے غلط سلط کام کرتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں آج حال یہی ہے کہ ہم نماز ترک کرتے ہیں۔ اگر کاش ہم نماز پڑھتے ہوتے تو اس میں مغرب بھی ہوتی، مغرب بھی ادا ہوتی رہتی، تو آج ہمیں اپنی اولادوں سے خوشی حاصل ہوتی۔ تو اگر اب سے چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کی اولاد سے خوشی حاصل ہو تو مغرب کی نماز کو ترک نہ کریں، عہد کریں کہ مغرب کی نماز بھی ہم نہیں ترک کریں گے۔ اسی طرح سے عشاء کی نماز ہے، جس نے عشاء کی نماز ترک کی اس کی نیند سے راحت ختم کر دی جاتی ہے۔ آج ایسے لاتعداد لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے نیند نہیں آتی، بے چینی رہے، اور بے چینی کی وجہ صرف یہ ہے کہ نماز عشاء ترک کرنا۔ نماز عشاء ترک کرنے کی وجہ سے جو ہے ہمیں نیند سے راحت نہیں ملتی ہے۔ بے شمار ہمارے ایسے اسلامی بھائی بہن ہیں جو کہتے ہیں کہ جو ہے کیا بولتے ہیں رات میں ہم کو نیند نہیں آتی ہے، اور آتی ہے تو بڑی دیر سے آتی ہے، اور جب دیر سے آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی فجر کی نماز بھی قضا ہو گئی۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں نماز کا اہتمام کریں، پانچوں وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ پیارے اسلامی بھائیوں یہ بہت بہترین حصہ ہے ہمارے زندگی کا، اس کو اپنے زندگی کے حصے میں ایسا شامل کریں، یوں سمجھیں کہ جیسے سانس لینے کے لیے ہوا کا آکسیجن کا ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اس کے آکسیجن کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ ایسے ہی اپنا ذہن بنا لیں کہ ہم نماز پڑھے بغیر ہم جو ہے زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں نماز کا اہتمام کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیند سے آپ کو راحت مل جائے، جلدی سے نیند آ جائے، تو نماز عشاء کا آپ اہتمام کریں۔ نماز عشاء پڑھ کر کے آپ بستر پر آئیں، اس کے بعد داہنی کروٹ لیں، تھوڑا سا پیر کو اپنا جو ہے سمیٹ لیں، اور داہنا ہاتھ اپنے داہنے گال پر رکھ لیں، اور اس کے بعد میں آپ کچھ نہ کچھ ذکر و اذکار کرتے ہوئے جو ہے سو جائیں گے۔ آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا، نیند بھی جلدی سے آ جائے گی، اور جب سو کر اٹھیں گے تو آپ کو نیند سے راحت حاصل ہوگی، آپ کو جو ہے سکون حاصل ہوگا، اور آپ کا تھکا بھی اتر جائے گا، اور صبح آپ کو فجر بھی آسانی سے مل جائے گی، اور جب فجر پڑھیں گے تو آپ کے چہرے پر نور ہوگا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں نماز جو ہے گناہوں سے نجات کا بہترین جو ہے راستہ ہے، طریقہ ہے، اس کو ضرور اپنائیں۔ کہ سنیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان آدمی فرض نماز کا وقت آنے پر اچھی طرح وضو کرے، پھر پورے خشوع و خضوع اور اچھے رکوع و سجود کے ساتھ نماز ادا کرے، تو وہ نماز اس کے واسطے پچھلے گناہ کا کفارہ بن جائے گی۔ سبحان اللہ، جب تک کہ وہ کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ ہوا ہو، اور اس نماز کی برکت اس کو ہمیشہ حاصل ہوتی رہے گی۔ سبحان اللہ، یہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں وہ اس شخص کے لیے ہے جس نے نماز کے لیے بہترین وضو کیا، اور خوش دلی کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ جو ہے نماز کے لیے راضی ہوا، اور جو ہے بہترین طریقے سے خشوع و خضوع کے ساتھ سجود و رکوع کیے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں یہ نماز جو ہے یہ شخص کے لیے جو ہے کفارہ بن جاتی ہے، جب تک کے لیے وہ گناہ کبیرہ نہ کرے خود سے۔ تو
پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نماز کا اہتمام کریں۔ خدا را آپ کو اللہ اس کے رسول کی محبت کا واسطہ کچھ بھی ہو جائے، کیسے بھی حالات میں رہیں، لیکن نماز کو ترک نہ کریں، کیونکہ نماز ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اگر ہم پڑھیں گے تو ہمیں دنیا میں بھی فائدہ اور برکتیں، نعمتیں، رحمتیں حاصل ہوں گی، فائدے حاصل ہوں گے اور آخرت میں بھی ہوں گے۔ اور اگر ہم ترک کریں گے تو پیارے اسلامی بھائیوں، سب سے پہلا کام تو ہے اللہ کو ناراض کرنے والا، تو ہمیں اللہ کو ناراض کرنا نہیں ہے، نہ ہمارا مقصد ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کو راضی کرنا ہمارا مقصد ہے، تو نماز کو ہم ترک نہیں کریں گے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بس یہی دعا ہے، یا اللہ عز و جل، تجھے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب جو ہے خود جو کوشش کریں، یا اللہ ہماری کوشش کو شیطان سے محفوظ فرما، اور ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔